جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه الترمذی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدر اجلاس، معزز و مکرم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، برادران اسلام، عزیز بچوں، قوم و ملت کی باحیا باعفت پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے اچھے کام جو رب العالمین کی فرمانبرداری میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیے جاتے ہیں، یا جس کو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں. نیکی ہر مرد عورت، بوڑھا جوان، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر کوئی بھی نیکی کا متلاشی ہے. نیکی کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. نیک عمل کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ جد و جہد کرتا ہے. مگر نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کے ساتھ ساتھ وہ فہم صحابہ کے مطابق بھی وہ کام ہو، تبھی جا کر وہ نیکی بنتی ہے. ایک بندہ ایک کام کرے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ وہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا بظاہر دکھتا ہو. مگر جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، پھر بھی کرتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، یہ نیکی نہیں ہو سکتی. ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر نیکی کرتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت سے ہٹ کر کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہے، یہ بھی نیکی نہیں ہو سکتی. یا ایک بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے اللہ کا حکم اور رسول کا حکم مان کر، مگر فہم صحابہ سے ہٹ کر کرتا ہے، یا ان کے بالکل مخالفت میں عمل کرتا ہے، تو یہ بھی نیکی نہیں ہو سکتی. انسان نیکی کرے، نیکی کرنے کا حکم بار بار قرآن کریم میں متعدد جگہ دیا گیا. رب العالمین نے قسم کھا کر کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے ایمان لایا. نیک عمل کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان لانا، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان رکھے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ
لازمی جز یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اور وہ نیک عمل وہی شرائط کے مطابق ہو جس کو نیکی تصور کیا جاتا ہے، یا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یہ رسول کی سنت کے مطابق ہو، یا فہم صحابہ کے مطابق ہو۔ یہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، نیک عمل کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کیا اور صبر کی تلقین کرتا رہا، یہ 4 صفات جس بندے میں ہوں گے، جس بندی میں ہوں گے، یہ وہ خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے خالی ہیں، یہ محفوظ ہے۔ نیکی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا۔ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ آسان لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن البر، اللہ کے رسول نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو پہچاننا کس طرح پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے جملے میں، جس جملے میں اللہ کے رسول نے لفظوں کے اور معنوں کے سمندر کو سمیٹ کر رکھ دیا اور کہا، البر حسن الخلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنا نیکی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا یہ نیکی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا یہ نیکی ہے۔ والإثم ما حاق في صدرك، اور گناہ یہ ہے، گناہ کے لیے نیکی کے لیے ایک لفظ بدلا دیا، گناہ کے لیے 2 لفظ اللہ کے رسول نے واضح کیے، فرمایا ما حاق في صدرك، گناہ سب سے پہلے یہ ہے، گناہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، تیرے دل میں کوئی کام کرتے ہوئے تیرا دل کھٹکے، یا تیرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے، تیرے دل میں ایک عجیب ڈر اور ہیبت کا شکار ہو جائے، یہ گناہ کی علامت ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ کی دوسری علامت یہ ہے، وہ کام جس کام کے لوگوں کو بات معلوم ہو جائے، لوگوں میں ہمارا راز فاش ہو جائے، یہ لوگ کیا بولیں گے، لوگ ہماری بدنامی کریں گے، بے عزتی ہو جائے گی، یہ چیز اگر آ جائے یہ گناہ کی علامت ہے۔ نیکی انسان کرے گا تو وہ نیکی کرنے والے کے لیے دنیا میں اچھی زندگی ملے گی، آخرت میں بھی راحت کی زندگی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکار، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو، ان کے ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ نیکوکار بنو، نیکوکار بنو، نیکی کرنے والے بنو۔ نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نیکی کیا جائے۔ نیکی کرتے ہوئے خلاف سنت کوئی عمل نہ ہو، نیکی کرتے ہوئے ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، نیکی کرتے ہوئے دوسروں کو احسان نہ جتلایا جائے، نیکی کرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے۔ نیکی کرے بندہ تب جا کر وہ نیکی کرنے والے کا دنیا میں بھی اللہ اس کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اور ان کے اللہ والوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھتے جائیے گا، سورہ کہف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 یتیم بچوں کا تذکرہ کرتا ہے، 2 جلیل القدر پیغمبر، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ان سے اللہ وہ کام لیا۔ ایک دیوار گر رہی تھی، بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار تو کر دیا تھا، مگر خضر علیہ السلام گئے وہاں، اس بستی میں جو دیوار گری تھی اس دیوار کو اٹھا کر بنانے لگ گئے، دیوار اچھی طرح بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو کیا کہا گیا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا سامان ہے، ان کا مال موجود ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے جو لفظ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا نیکوکار تھا۔ نیکی کرنے والے نیک بنو گے، اللہ تمہارے بچوں کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، بچوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ نیکی کرو گے اللہ تم بھی نیک بنو گے، تمہاری نیکی کرنے کے عمل کو دیکھ کر تمہاری اولاد بھی نیکوکار بنے گی۔ انسان نیکی کرے
احسان بھی جتلائے، اولاد بھی کیا بنے گی؟ نیکی تو کرے گی، احسان بھی جتلائے گی۔ نیکی کر کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کا، زبردستی کا اور گناہ کا، حقارت کا معاملہ کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری اولادوں میں بھی وہ چیز پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہماری اولاد اسے بالکل دیکھتی ہے، ہمارے عملوں کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے انسان جیسا عمل کرے گا اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اچھے عمل کرو گے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی راحت کی زندگی دے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، خوشحال زندگی دے گا، قبر کی زندگی بھی اچھی رہے گی، آخرت کی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ اس لیے انسان نیکی کرنے میں آگے بڑھے۔ نیکی بہت سارے عمل ہیں، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم نے بہت ساری نیکیوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی، عصر بھی ادا کیے، مگر عصر میں بہت سارے لوگ نہیں تھے، یا نیکی کو ضائع کرنے، نیکی حاصل کرنے کے لیے عصر پڑھ کر سیدھے چلے گئے، نیکی حاصل کرنے کے لیے دینی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ جو بیٹھے تھے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آخری سانسوں تک اللہ دین پر عمل کرنے والے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والی مجلسوں میں اللہ ہم سب کو شریک فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ نیکوکاروں کی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والے کو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہ تم میں یہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ پھر کیوں ہمارے دروس میں، مسجدوں میں لوگ نہیں بیٹھتے؟ ہمارے دینی اجتماعاتوں میں لوگ نہیں بیٹھتے؟ مغرب کے بعد آتے ہیں؟ یہ کیا دین بیزاری ہے؟ یا کیا نیکی کی بیزاری ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے؟ دنیا کے مال کے پیچھے جائیں گے، یہ تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب انسان مرتا ہے 3 چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا عمل اچھا ہوگا، تمہاری قبر کی زندگی بھی اچھی ملے گی، اولاد واپس آ جائیں گے، تمہارا مال، تمہارے نوکر چاکر سب یہ دفنا کر واپس آ جائیں گے، عمل ہی تمہارا ساتھ آئے گا۔ جو اس مجلس میں بیٹھے گا اس کی زندگی میں اللہ راحت اور سکینت کو نازل کرے گا۔ یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں اللہ اپنی خاص رحمت کا، سکینت کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کے اطراف فرشتے اپنے پروں سے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر زمین سے لے کر آسمانوں تک وہ اپنے پروں سے پورے طور پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ جنت کا اعلان کیا جاتا ہے، جہنم سے نجات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اتنی معزز مجلس ہے، پھر بھی ہمارے بزرگوں میں کب موت آئے گی معلوم ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے ابھی اتنے دن جیوں گا؟ پھر کیوں دین سے بیزاری؟ پھر کیوں نیکی کے حصول سے سستی اور کاہلی؟ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، پتہ نہیں میری اور آپ کی موت کب آئے، اس سے پہلے نیکی کرنے میں آگے بڑھو۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جو نیکی میں آگے بڑھے گا اللہ اسے درجات میں، اللہ رب العالمین اچھی زندگی میں اللہ اسے آگے بڑھائے گا۔ ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی، نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز، بولو بھائی، بولو اور زور سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ ذرا بتلائیے کتنے آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں؟
7 آیتیں اور کتنے حروف ہیں جی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الف لام میم. کتنے حروف ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے بلکہ 3 حروف ہیں. الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک. اب دیکھیے اس سورت میں 113 حروف ہیں. کتنے؟ 113 حروف ہیں. اور 113 کو 10 سے ضرب دیں کتنی نیکیاں مل گئی؟ کتنی ملی بھی؟ 1130 نیکیاں ملی. اب 3 رکعتوں کا حساب لگائیے گا. اسی طرح 17 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں روزانہ. 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہوئی تو اس کا حساب لگائیے گا. اگر 17 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ، دوسری ثانی سورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سورہ فاتحہ کی بات پڑھیں گے تو 1,09,020 210 1,09,210 حرفوں کا اللہ تبارک و تعالی ثواب اور نیکی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح یہ ہم معمولی سمجھتے ہوں گے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو سورہ اخلاص پڑھے گا 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. بخاری کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے جو 1 رات میں پورا قرآن پڑھے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اس سے عاجز ہیں، ہم اس سے عاجز ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ اکبر. بندہ یہ کوشش کرے گھر میں ماحول بنائے، وہ خود پڑھے، گھر والوں کو بچوں کو بٹھا کر پڑھے. اب روزانہ بازار نکلتے ہیں، گھر سے نکلے بازار کی طرف گئے، آپ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے. کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے؟ سب اپنے فونوں سے بات کرتے ہوئے نکلتا، کوئی گالی دے کر غصے میں بڑبڑاتے نکل رہا ہے. سنت رسول یہ کہ دعا پڑھتے ہوئے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے حادثات ہو رہے ہیں، کتنے حادثات. کوئی گھر سے نکلا یقین نہیں ہوتا کہ گھر کو واپس آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اپنی جماعت کو لے کر کھڑا رہتا ہے. وہ جو بندہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے چلو، اپنی جماعت سے کہتا ہے چلو واپس چلو. کہتے ہیں جماعت والے پوچھتے کیوں؟ جماعت والے بولے تو کون سی جماعت؟ وہ شیطانوں کی، جو شیطانوں کی ٹولی تھی. وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہے یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. وہ پھر وہ ٹولی پوچھتی ہے کب تک؟ جب تک یہ بندہ گھر کو واپس نہیں آ جاتا تب تک یہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے. اللہ اکبر. چھوٹی دعا. اب نکلے گھر سے بازار کی طرف گئے، کیا دعا پڑھیں گے؟ ہماری ماں اور بہنیں ماشاءاللہ شاپنگ کے لیے سب سے زیادہ آگے رہتی ہیں. کوئی ہماری ماں اور بہنیں دعا پڑھتی ہیں، اپنے گھروں میں سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو، بچیوں کو لے کر جاتی ہیں، دعا پڑھاتی ہیں. کیا دعا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ 1 مرتبہ دعا پڑھ کے نکلے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. یہ چھوٹا عمل ہے، اتنی بڑی نیکیاں. اس لیے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھیں، نیکیوں کی زندگی گزاریں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، نیک عمل کرتے ہوئے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ مسلسل آخری سانسوں تک نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا